الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا ضد له ولا ند له والصلاة والسلام علی من بعث بالدلیل الذی فیہ شفاء لکل علیل وعلی آلہ وصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین۔ میں آپ کے سامنے مختصر سا درس دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑا یہ پہلی نعت پڑھ لیا، تلاوت بھی کی، تلاوت تو ضروری ہے، نعت بھی پڑھ لیے، اس لیے کہ ہمارے علماء خطیب ہیں مساجد میں، جو مدرسے کے استاذ ہیں وہ نہیں پہنچتے تھے، تو ان کے لیے میرے دائیں بائیں طرف جو علماء بیٹھے ہیں یہ شیخ الحدیث ہیں، اور یہ بائیں طرف جو بیٹھا ہے مولانا سیف الرحمن صاحب، یہ عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے اور اللہ نے علم بھی بہت دیا ہے۔ دائیں طرف جو بیٹھا ہے یہ بھی بڑگرام میں ایک بنات کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے۔ تو ہمارے مدرسے کا شیخ الحدیث مولانا عبدالغفور صاحب ہیں، لیکن پہنچے نہیں ہیں، شاید کچھ صحت نے اجازت نہیں دی ہوگی۔ میں آپ کو چند خارجی باتیں کسی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہوں، پھر درس میں اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجمع اس طرح ہے، یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام بھی ہیں، مولوی طلباء بھی ہیں۔ ابھی جس طرح ہم درس میں مولوی طلباء پڑھاتے ہیں اس طرح درس دے دیا تو ان عوام کو نیند آتی ہے یا اٹھ کر جاتے ہیں، وہ ان کو گرامر اور فنون کی باتیں کرو تو ان کو نیند بھی آتی ہے، اٹھ کر جاتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اگر سادہ کچھ تقریر کرتے ہیں تو اس سے اہل علم ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی علمی باتیں نہیں کی۔ تو دائیں بائیں اس بڑے شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، تو زیادہ اس طرح باتیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن چند باتیں ضرورت کی وجہ سے میں کرتا ہوں، آپ نوٹ کریں۔ ایک رباعیات ہیں بخاری کے، وہ رباعیات اگر کسی استاذ نے آپ کو پڑھایا ہے تو ٹھیک ہے، 16 رباعیات ہیں۔ نہیں پڑھایا ہے تو امتحان وفاق کے امتحان سے پہلی وہ رباعیات میں تفسیر کے ساتھ لکھ کر آپ کو کاپی دوں گا، آپ کو اس وقت تک میں تیار کروں گا۔ تھوڑے وہ ضروری باتیں یہ ہیں، ہمارا یہ جو علم ہے، آیا ہے عبدالغفور صاحب آئے نہیں آئے؟ اچھا آپ آ گئے ہو جائیں۔ ہمارا جو علم ہے قرآن اور حدیث کا علم، ابھی توجہ سے سنیں، میں تھوڑا ٹھیک بھی نہیں ہوں تو وہ منہ خشک ہوتا ہے میرا۔ ہمارا جو علم ہے قرآن اور حدیث، یہ آسمانی علم ہے۔ یہ علم مختصر باتیں کرتا ہوں، یہ علم ہم تک کس طرح پہنچا، سند کے ساتھ ابھی عبارت پڑھ لی میرے قاری نے۔ یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی بہت خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت اسلام کی یہ ہے، صرف اسلام میں سند ہے، باقی کسی مذہب میں بھی سند نہیں ہے، پرانی امتوں میں بھی سند نہیں تھی، صرف امت محمدی میں سند ہے، سند کا اہتمام ہے۔ لیکن یہ علم ابتدا سے کس طرح آیا، ہم تک کس طرح پہنچا، مختصر یاد رکھیں۔ یہ علم قرآن اور حدیث کا علم، یہ اللہ کا علم ہے۔ جبرائیل کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ کتنا عرصہ میں پہنچایا؟ 28,000 دفعہ، 23 سال میں 28,000 دفعہ جبرائیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ پورا قرآن بھی، سارے احادیث بھی، یہ من جانب اللہ ہیں، احادیث کا معنی من جانب اللہ ہے، جبرائیل نے پہنچایا۔ ابھی شیعہ کہتے ہیں جبرائیل اللہ نے بھیجا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، غلط ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ابھی سوچیں، جبرائیل زمانہ نبوت میں 28,000 دفعہ آیا ہے، 28,000 دفعہ، ہر دفعہ غلط ہوا جبرائیل، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے شیعوں کے نزدیک، تم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو
تو قرآن نے تو کہا ہے، قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول، قرآن میں 4 دفعہ محمد کا نام ہے، وما علی الا رسول نہیں ہے، تو وہ تو جھوٹ بولا۔ 28,000 دفعہ جبرائیل غلط ہوا اور اللہ نے تنبیہ بھی نہیں دی، چونکہ وہ لوگ پروپیگنڈا میں جھوٹ میں ماہر ہیں تو باتیں کرتے ہیں، اس میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، ہم کیوں؟ تو جبرائیل نے رسول اللہ تک پہنچایا، لکھا ہوا قرآن یا حدیث لے کر جبرائیل نہیں آیا ہے، زبانی سنایا پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اور حدیث زبانی اصحاب کرام تک پہنچایا۔ ابھی تک بھی کس طرح پہنچا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب زبانی رسول اللہ نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم بھی دی، حدیث کی تعلیم بھی دی، قرآن کاتب وحی موجود تھے، قرآن بھی لکھتے تھے، حدیث الگ صحابہ لکھتے بھی تھے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ہر صحابی حدیث پر عمل بھی کرتا تھا۔ حدیث یاد ہونے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حدیث پر آدمی عمل کرے۔ حدیث پر عمل کیا وہ حدیث یاد ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عمل کر کے بھی یاد کیا، لکھ کر بھی یاد کیا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 60 70 80 100 آدمی اکٹھے بیٹھ کر اپنی اپنی حدیث سناتے تھے، ہر ایک کے پاس جو حدیث ہے وہ سناتا تھا، گردان کرتے تھے۔ اس طرح یہ علم زبانی پھیلا۔ رسول اللہ کے بعد صحابہ کے اول دور میں کم پھیلا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 36,000 گاؤں فتح ہو گئے، بہت پھیلا۔ اس کے بعد تیسرا دور میں 3 مراکز بن گئے دین اسلام کے، حدیث کے، قرآن کے 3 مراکز، کوفہ، مدینہ اور مکہ۔ کوفہ میں محدث تھا عبداللہ بن مسعود، مدینہ میں محدث تھا عبداللہ بن عمر، اور مکہ میں محدث تھا عبداللہ بن عباس۔ تو انہوں نے وہ عام قرآن حدیث پھیلایا، لیکن کس طرح پھیلایا، تعلیم کس طرح دیتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، تہجد کی جگہ میں درس حدیث دیتے تھے۔ تو یہ 3 مراکز میں تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ زبانی، بالکل زبانی۔ اگر شاگردوں نے کچھ لکھا تو لکھا، زبانی تھی، کوئی کتاب نہیں تھی۔ 120 سنہ ہجری تک کوئی کتاب قرآن کے علاوہ صحابہ کے پاس نہیں تھی، اور تابعین کے پاس بھی کوئی کتاب نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ تَصْنِيفَ الْكُتُبِ، وہ کتابیں لکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ میں کسی غرض سے کہتا ہوں، آپ کو غرض بتاؤں گا۔ کتابیں لکھنا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ کتابوں پر اعتماد کر کے علم یاد نہیں کریں گے، اور علم یاد کرنے کی چیز ہے۔ اور رسول اللہ وصیت فرماتے تھے، قافلے آتے تھے باہر سے، ان سے رسول اللہ فرماتے تھے کہ اس کو یاد کرو، یہ یاد کرنے کا ہے۔ جب 120 سنہ ہجری میں ایک صحابی بھی زندہ نہیں تھا، صحابہ میں آخری صحابی ابو طفیل ہے، 110 سنہ ہجری میں وہ وفات ہوا ہے، اور ایک صحابی بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے جو تابعی ہیں، حسن بصری، سعید ابن المسیب، عطاء بن ابی رباح، امام شعبی، یہ بڑے بڑے تابعی بھی سب ختم ہو گئے تھے۔ کتاب کوئی بھی نہیں تھی، زبانی پڑھاتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے۔ کسی نے اپنے پاس کاپی میں لکھا تو وہ لکھا۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، تو اس نے کہا کہ یہ علم تو علماء مرتے ہیں، ان کے ساتھ علم جائے گا، لوگوں میں غفلت ہوتی ہے، یہ علم مٹ جائے گا۔ آپ نے بخاری کتاب العلم میں پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا یہ لکھو، لکھنے کا حکم دیا۔ ابھی بخاری میں ایک لفظ ہے، لا يقبل الا حدیث النبی، یہ لفظ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ لفظ امام بخاری کا ہے۔ لا يقبل الا حدیث النبی، یہ امام بخاری کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عبدالعزیز نے صرف احادیث لکھنے کا حکم دیا کہ احادیث لکھو۔ ابھی یہاں ایک ٹکر ہے، پہلے لوگوں کا مطلب یہ تھا نہ لکھو، بعد والے کہتے ہیں لکھو۔ پہلے والے اس لیے کہتے تھے کہ اعتماد کر کے لوگ حفظ چھوڑیں گے،
بعد والوں نے اس لیے لکھا کہ یہ علم ضائع نہ ہو۔ ابھی پھر سب سے پہلی پھر احادیث کا حکم دیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہمارا شیخ الحدیث ہے۔ تو پہلے جب حکم دے دیا تو کس نے لکھا؟ جب عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا۔ ابھی یہاں کتابوں میں ٹکر ہے، آپ غور سے سنیں۔ بعض کتابوں میں لکھتے ہیں اول احادیث جمع کرنے والا کون ہے؟ ابن شہاب زہری ہے، جیسا علامہ سیوطی اپنے الفیہ میں لکھتا ہے کہ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب امر لہ عمر۔ اول احادیث اور آثار کو جمع کرنے والا ابن شہاب ہے، اس کو امر کیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے۔ امام غزالی کہتا ہے اول کتاب صنف فی الاسلام کتاب ابن جریج، وہ اول ہے۔ اور بعض علماء نے کہا اول من صنف فی الاسلام ربیع بن صبیح، اور بعض علماء کہتے ہیں اول من صنف فی الحدیث مالک بن انس۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں، تو وہ ٹکر نظر آتا ہے، حقیقت میں ٹکر نہیں ہے۔ آپ غور سے سنیں، جب عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا احادیث جمع کرو علم ضائع ہوتا ہے، تو ابن شہاب زہری کا نام ہے محمد بن مسلم، اور یہ ابن ہشام زہری اس کے دادے کے دادے ہیں، لیکن مشہور اپنے دادوں کے نام سے ہے۔ اس نے پوری احادیث اکٹھی کی، بلا ترتیب احادیث جمع کرنے والا سب سے پہلی ابن شہاب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر حدیث کو اپنے باب میں جمع کیا، ہر ایک حدیث کو اپنے باب میں جمع کرنا، طہارت کی احادیث کو ایک باب میں، صلاۃ کی احادیث دوسرے باب میں، صوم کے الگ، یہ الگ الگ باب میں جمع کرنا، یہ سب سے پہلے ربیع بن صبیح نے کیا ہے، لیکن یہ دوسری صدی میں ہے یہ کام۔ پھر 100، یہ بہت ذہن میں رکھیں، 150 سنہ ہجری کے بعد 150 میں امام ابوحنیفہ وفات ہوا، 150 میں امام شافعی پیدا ہوا، 150 میں سارے ابواب کو اکٹھا کر کے سب سے پہلی کتاب بنانے والا کون ہے؟ مکہ کا محدث ابن جریج ہے۔ ابھی پوری احادیث اکٹھی کرنے والا ابن شہاب ہے، ایک ایک باب کی احادیث اکٹھی کرنے والا ربیع بن صبیح ہے، اور پورے ابواب کو اکٹھا کر کے لکھنے والا ابن جریج ہے۔ ابن جریج مکہ کا محدث تھا۔ مکہ میں اسلام میں سب سے پہلی کتاب جو سارے ابواب جمع کر کے تصنیف کی گئی ہے وہ ابن جریج کی کتاب ہے آثار میں۔ اور عبداللہ ابن عباس کے کچھ شاگردوں نے تفسیر الحروف بھی لکھنا شروع کیا۔ دوسری کتاب جو لکھی گئی ہے وہ معمر بن راشد صنعانی نے یمن میں لکھی، سنن معصورہ نبویہ، شاہ صاحب آئے، سنن معصورہ نبویہ یمن میں لکھی ہے۔ تیسری کتاب جو لکھی گئی ہے حدیث میں ابواب کر کے، وہ مدینہ منورہ میں تیسری کتاب امام مالک نے لکھی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ دنیا میں اہل علم کو، وہ بھائی میرے طرف توجہ کریں، دنیا میں یہ کتابیں جو کتاب الطہارت، پھر آگے باب، پھر فصل، یہ ترتیب امت کو کس نے سکھایا ہے؟ سب سے پہلی یہ ترتیب امام ابوحنیفہ نے سکھایا ہے، اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ کتاب الطہارت، پھر طہارت کا ہر نوع الگ باب میں لکھو، صنف فصل میں لکھو، پھر مسائل کی فہرست لگاؤ، یہ امام ابوحنیفہ نے سکھایا۔ اب میرا مطلب یہ تھا، وہ مطلب کی بات، آپ کے دل میں شکوک بھی آئے ہوں گے کہ میں نے کہا کہ سارے صحابہ ختم ہونے تک کتاب نہیں تھی، تو آپ کہیں گے کہ تفسیر عبداللہ بن عباس ہے نا، تفسیر عبداللہ بن مسعود تو ہے، حسن بصری کی تفسیر تو ہے، امام ابو حنیفہ کی اوسط تو ہے،
اور کتابوں میں لکھا ہے 150 سنہ ہجری کے بعد کتابیں لکھی گئی. تو یاد رکھیں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں. اہل حدیث کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی کتاب دکھائیں. امام ابو حنیفہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں وَكَانُوا يَكْرَهُونَ تَصْنِيفَ الْكُتُبِ، اس زمانے کا ہے. 150 میں امام ابو حنیفہ وفات ہوا ہے، کتابوں کی تصنیف اس کے بعد شروع ہوا ہے. اگر کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ معیوب سمجھتے ہیں. اگر کتاب کا نہ ہونا عیب ہے تو الیاذ باللہ پھر سارے صحابہ پر عیب لگایا آپ نے. ایک صحابی کی بھی کتاب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اللہ نے بھی لکھی ہوئی کتاب بھی آخری نبی پر نہیں بھیجی، تورات لکھی ہوئی تھی. صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی، مستصنف نہیں کی ہے، بڑے بڑے تابعین نے نہیں کی ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کی ہے. امام ابو حنیفہ کے غیر مقلدین یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ کے حدیث کے اساتذہ 1000 ہیں. 1000 احادیث کے اساتذہ ہیں. 4000 احادیث امام حنیفہ سے مروی ہیں. ابھی آپ کہیں گے کہ تفسیر عبداللہ ابن عباس ہے. میں کہتا ہوں تفسیر عبداللہ ابن عباس کا مصنف عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، زہری نے یہ تفسیر لکھی ہے اور امام عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں نے اس کی باتیں جمع کی ہیں. پھر یہ تصنیف عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ میں اس کی باتیں جمع کر کے تفسیر عبداللہ ابن مسعود ہے. اسی طرح ہو گئی. تو غیر مقلدین کا یہ اعتراض تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا علماء بہت بیٹھے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب کا نام کتابوں میں لکھتے ہیں اوسط، کہ امام محمد نے اوسط امام شافعی کو دے دی، اس نے 24 گھنٹوں میں مطالعہ کر کے واپس کیا. اور امام شافعی نے فرمایا فقہ حنفی مسلم ہے. دوسرا کہا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں. تیسرا کہا کہ امام ابو حنیفہ امام المسلمین ہیں. امام المسلمین کا لقب سب سے پہلی دنیا میں امام ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور امیر المومنین کا لقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. اوسط ابھی امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے. وہ اللہ کا بندہ دانا بنکتہ نمی روی. امام ابو حنیفہ نے تصنیف کی نہیں ہے، وہ متقدمین میں سے ہے، تصنیف پسند نہیں کرتے تھے. یہ امام محمد نے امام ابو حنیفہ کی باتیں لکھی تھی، اس کا نام اوسط رکھا. جس طرح تفسیر عبداللہ ابن مسعود اس کو، تفسیر عبداللہ ابن عباس اس کو، تفسیر حسن بصری ان کو منسوب ہے. اوسط بھی امام صاحب کی طرف منسوب کی گئی. ابھی تیسری کتاب مدینہ منورہ میں امام مالک نے لکھی، لیکن امام مالک کو بھی یہ ترتیب کا الہام نہیں ہوا تھا، امام ابو حنیفہ سے سیکھا ہے. امام ابو حنیفہ کی ترتیب پر کتاب لکھی موطا امام مالک، اور امام مالک نے 1000 لوگوں کو موطا بھی پڑھایا ہے. لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک موطا کی وجہ سے مشہور ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، پہلی مشہور تھا. بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امام مالک پر ابو جعفر منصور نے 20 کوڑے لگایا، اس سے مشہور ہوا ہے. یہ بھی وہ سبب نہیں ہے. کوڑے اس لیے لگایا تھا، ابو جعفر منصور نے امام مالک سے پوچھا آپ کا گھر ہے؟ امام مالک نے کہا لا، میرا گھر نہیں ہے. اس نے 10,000 درہم دے دیا، گھر بناؤ. امام مالک سمجھا مجتہد کا ذہن بہت دور تک جاتا ہے، اس کا علم گہرائی کا ہوتا ہے. مجتہد کے علم کو کوئی نہیں پہنچتا ہے، غیر مجتہد نہیں پہنچتا ہے، وہ حقیقت تک پہنچتا ہے. امام مالک سمجھا گھر کے لیے پیسے دیتا ہے، کل کچھ حکم کرتا ہے. پیسے استعمال نہیں کیا، رکھا. واقعی ابو جعفر منصور نے دوسرے دن حکم دیا طلاق المکرہ کی حدیث بیان نہ کرو. امام مالک نے کہا بیان کروں گا، اس نے کہا نہیں کرے گا. امام مالک نے کہا بیان کرتا ہوں. اس نے 20 کوڑے لگایا، اس کے درہم واپس کیا. ہوا. اصل امام مالک کوڑوں کی وجہ سے بھی مشہور نہیں ہے، امام مالک موطا کی وجہ سے بھی ابتدا میں مشہور نہیں ہے. امام مالک ماں کے پیٹ میں 2 سال یا 3 سال رہا ہے، اس کے حمل کی مدت بھی عجیب ہے. اور 17 سال کی صحیح بات یہ ہے 17 سال کی عمر میں درس حدیث شروع کیا ہے مسجد نبوی میں. ابتدائی درس حدیث جب امام مالک نے شروع کیا، اس دوران مدینہ منورہ میں ایک پاک دامن
نیک خاتون مر گئی، اس کو غسل دینے کے لیے عورتیں اکٹھی ہو گئی۔ وہ بدبخت کمبخت غسالہ، غسل دینے والی عورت نے غسل کے دوران اس کے جسم پر، عورت غلیظہ پر ہاتھ رکھا، سطر پر ہاتھ رکھ کر بدبخت نے کہا یہ زانیہ تھی، حرام کار تھی۔ خدا کی شان ہے، اس کا ہاتھ اس میت عورت کے جسم کا ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے زور دیا، نہیں، جس کو اللہ پکڑتا ہے مخلوق اس کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں، نہیں ہوا۔ عورتوں نے میت ایک طرف کھینچا، اس بدبخت عورت کو دوسری طرف کھینچا، نہیں ہوا۔ مجبوراً عورتوں نے خبر دے دی باہر مردوں کو، ایسا واقعہ ہے۔ مرد گئے علماء کے پاس، یہ حیران ہوتے ہیں عوام، علماء کے پاس حل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں علماء سے دور ہو، علماء سے دور ہو، اس کو دین کبھی نہیں ملتا ہے، دین سے محروم ہوتا ہے۔ علماء سے دور ہو، وہ دین سے محروم ہوتا ہے۔ سارے مولویوں کے پاس گیا تو مجتہد نہیں تھے، ان کے ذہن نے کام نہیں کیا، کوئی حل نہیں دکھایا انہوں نے۔ آخر میں امام مالک کے پاس گئے، بیریش چھوٹا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس غسالہ نے زنا کی تہمت لگائی ہے، حد قذف جاری کرو پھر ہاتھ چھٹے گا۔ تو اس کا جسم ڈھانپا، جلاد نے آ کر 80 کوڑے حد قذف، مانا زنا کی بہتان لگاتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا ہے تو 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے لگایا، ہاتھ الگ ہوا۔ اس وقت سے امام مالک مشہور ہوا ہے، امام احمد بن حنبل قربانیوں کی وجہ سے مشہور ہوا، امام ابوحنیفہ بھی، ایک تو علمیت بہت تھی، ایک امام ابوحنیفہ کے شاگرد بھی بہت تھے، قربانی بھی بہت دی ہے۔ امام ابوحنیفہ کو ابن حبیرہ نے 110 کوڑے لگایا ہے، منصور نے بہت پیسے دیا، استعمال نہیں کیا، رکھا، پھر جیل میں ڈالا، جیل میں بھی قابو میں نہیں آیا تو زہر دے کر شہید کیا۔ ابھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ تکلیف کیوں دیتے تھے، ذہن میں یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وزیر خزانہ بناتے تھے، قبول نہیں کیا، پھر سپریم کورٹ کا جج قاضی القضات بناتے تھے، قبول نہیں کیا، اس وجہ سے زہر دے کر شہید کیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ میری کتاب چوری کی، بہت بددعائی کرتا ہوں، انوار الباری چوری کی کسی نے، انوار الباری کے مقدمہ میں دیکھیں، انوار الباری کے مقدمہ میں ہے یہ بنو امیہ سے جو خلافت تبدیل ہو گئے ہے بنو عباس میں، اس میں امام ابو حنیفہ کا ہاتھ تھا، انوار الباری میں دیکھیں۔ ابھی یہ جو عباسی خلیفے آتے تھے ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، امام ابو حنیفہ ان سے مطمئن نہیں تھا، اہل بیت کی طرف خلافت وہ منتقل کرنا چاہتا تھا اندر سے، اور وہ سمجھے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ ارادہ ہے، اس لیے عہدہ دے کر امام ابو حنیفہ کو قابو کرتے تھے، نہیں ہو سکا تو آخر زہر دے کر اس کو شہید کیا ہے۔ آیا ابھی کتابوں کا پتہ چلا کہ جمع کرنے والا ابن شہاب، باب کرنے والا ربیع بن صبیح ہے، اور سارے ابواب اکٹھے کرنے والا سب سے پہلی ابن جریج، اور مکہ میں ابن جریج پہلا مصنف، یمن میں معمر، اور مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی آؤ غیر مختصر سے بات کرتا ہوں، غیر مقلدین کا یہ عیب لگانا کہ تمہارا امام کا کتاب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، آپ جواب دے دیں، صحابہ کی کتاب دکھاؤ، نبی کی کتاب دکھاؤ، یہ مختصر۔ غیر مقلدین نے جو اعتراض کیے ہیں، ایک اہم بات کرتا ہوں، اعتراض نتائج تقلید وغیرہ وغیرہ کتاب میں لمبی نہیں کرتا ہوں، اعتراضات کی ہیں تو اعتراضات دو قسم کے ہیں، غور سے دیکھیں۔ بعض اعتراضات ایسے سرسری ہیں جیسے وہ اہل ظواہر ہیں، ظواہر اعتراض ہیں، بعض اعتراضات غیر مقلدین کے بہت پیچیدہ ہیں، احناف پر ہیں۔ در حقیقت میں حیران تھا پہلی سے، غیر مقلد اتنے ذکی نہیں ہیں، اتنا دقیق علم نہیں ہے، یہ پیچیدہ اعتراضات کہاں سے لائے؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، میں حوالہ دیتا ہوں، غیر مقلدین کی کتابوں میں جتنے پیچیدہ اعتراضات ہیں احناف پر، یہ سارے اعتراضات شیعوں نے، روافض نے اہل سنت والجماعت پر کیا تھا، اور روافض کی کتابوں سے لا کر اپنی کتابوں میں لکھ کر وہ احناف پر چسپان کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ لوگ
شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب شیعہ نہیں ہیں تو خدا کے لیے وہ شیعوں کے اعتراضات کیوں لاتے ہیں؟ اگر شیعہ ہیں تو لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے تم اہل سنت والجماعت ہو، لیکن تم یہ شیعوں کے اعتراضات لا کر ہمارے اوپر کیوں چسپاں کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، غیر مقلدین کے نتائج تقلید لے لو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا منہاج السنت لے لو، دونوں کا مطالعہ کرو، پھر دیکھو کہ غیر مقلد صاحب نے، حدیث کے ٹھیکیدار نے یہ اعتراضات کہاں سے لایا ہے؟ اپنے بڑوں سے، روافظ سے لایا ہے۔ روافظ نے کہاں سے لایا؟ یہودیوں سے لایا ہے۔ بنیاد آخری ٹھکانہ کون ہے؟ یہودیت ہے۔ یہ بھی آپ کو آیا۔ اب بھی یاد رکھیں، امام بخاری مؤلف کے احوال، مؤلف کے احوال سال کے ابتدا میں 2 ہفتے آپ پڑھتے رہے ہیں۔ میں مختصر سا، امام بخاری پر ابتلا تو بہت آئے ہیں، وہ 2 ہفتے آپ نے پڑھ لی ہے۔ صرف امام بخاری بخارا میں درس دیتا تھا، بخارا سے کس طرح نکالا گیا۔ امام بخاری کو ابو حفص کبیر نے کہا تھا آپ محدث ہیں، صرف حدیث بیان کریں، آپ اجتہادی مسائل بیان نہ کریں، غلطی ہوگی علماء خلاف کریں گے۔ امام بخاری نے بات نہیں مانی، بخارا میں درس دیتا تھا۔ 16 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، روزہ بھی رکھا، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ کتاب لکھنے کے بعد درس دیا، اجتہادی مسائل چھیڑا۔ وہاں اس اقتدار پسند مولوی بہت تھے، حکمرانوں کے ساتھ پھرنے والے، چاپلوسی کرنے والے درباری مولوی بہت تھے۔ ان کو درد تھا کہ امام بخاری چھوٹی عمر میں اتنا مشہور ہوا۔ حاکم بخارا کا حاکم تھا خالد بن احمد، اس نے امام بخاری کے پاس قاصد بھیجا کہ یہ بخاری آ کر میرے بیٹوں کو میرے گھر میں پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا میں احادیث رسول کی توہین نہیں کرتا ہوں کہ دروازوں پر جا کر۔ امام مالک نے بھی یہ جواب دیا تھا ہارون رشید کو کہ علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم کسی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ امام بخاری نے کہا میں آپ کے بیٹوں کو آپ کے گھر میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ اور بخاری اور قرآن میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ بخاری اور قرآن میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ قرآن کا بڑا ہے۔ تو قرآن دروازوں پر کیوں جاتا ہے؟ قرآن دروازوں پر نہیں جانا چاہے، نہ پڑھیں، نہ گھروں میں جا کر نہ پڑھیں۔ بخاری نے کہا، امام بخاری نے کہا دروازوں پر نہیں آئیں گے۔ حاکم کو سخت غصہ آیا، اس نے کہا چلو آپ کے پاس بھیجوں گا، لیکن میرے بیٹے جب آتے ہیں اس وقت اور کوئی غریب نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی نہیں ہوگا، میں باہر پہردار کھڑا کروں گا، میرے بیٹوں کو الگ پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا یہ دین سب کے لیے برابر ہے، میں آپ کے بیٹوں کو الگ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ ابھی خالد کو سخت غصہ آیا، مولویوں سے کام لیا۔ یہ جب بھی پھنس جاتے ہیں تو مولویوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مولوی ہر زمانہ میں ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک مولوی اس کو قرآن لا کر یہ اپنا کھلاڑی وزیر اعظم کے ساتھ فٹ کرتا تھا، بسطۃ فی العلم والجسم، یہ قرآن فٹ کرتا۔ میں نے تحقیق کیا تو ایک پلاٹ بھی ہے، ایک پلاٹ لے کر قرآن اس کھلاڑی کے ساتھ فٹ کیا، اس کے ساتھ لگاتا تھا ایک پلاٹ کے لیے، اور ساتھ اتنا بے علم تھا، کہتا تھا طالوت علیہ السلام، اتنا پتہ نہیں تھا کہ طالوت بھی نبی ہے یا نہیں، وہ کہتا تھا طالوت علیہ السلام، طالوت نبی تو نہیں تھا نا۔ ایسے درباری مولوی ہوتے ہیں، وہ درباری مولوی حاکم نے ان کو استعمال کیا کہ فتویٰ لگاؤ اس پر۔ مولویوں نے کہا یہ امام بخاری بدعتی ہے، بدعتی کا حکم لگایا، اور بھی اعتراضات کی۔ رضاعت کا مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے، ہر کام کا، ہر فن کا آدمی ہوتا ہے، فقہ کے آدمی اور ہیں، محدثین اور ہوتے ہیں۔ پھر امام بخاری سے کہا کہ ضلع بدر نکلو بخارا سے۔ جاتے وقت امام بخاری نے وہ فوز امری اللہ ان اللہ حسین یہ پڑھ کر بددعائی کی۔ خدا کی شان، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، خلیفہ وقت نے اس حاکم کو معزول کر کے کہا کہ اس پر اتفاق نہیں ہے، منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرو اور پورے شہر میں پھیر دو۔ پھر منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر والوں کو دکھایا۔ 1 مہینہ میں ذلیل ہو کر اولاد سمیت ختم ہوا۔
وہ جو مولوی تھے چاپلوسی کرنے والے مولوی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کیا۔ امام بخاری بڑا آدمی تھا۔ امام بخاری کے بارے میں جس دن وفات ہوا ہے اس دن لوگوں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ خلفاء کو لے کر کہتے ہیں باہر کھڑے تھے، پوچھا یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یہ محمد بن اسماعیل بخاری آتا ہے، بڑا آدمی تھا، اور کتاب بھی اتنی اچھی ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں ابو زید مروزی سے کہا تھا کہ میری کتاب پڑھو، کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل کی کتاب بخاری ہے۔ مصنف بھی اتنا بڑا درجہ والا، کتاب بھی بڑی درجہ والی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں غلط فہمی نہ کریں، آخر امام بخاری بشر ہے، سہو، نسیان، لغزش، تسامح سے خالی نہیں ہے، ان چیزوں سے امام بخاری خالی نہیں ہے۔ آپ بہت سے ہمارے اہل علم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ امام بخاری صحیح ہے اور صحاح ستہ کو نسبت کر کے ہے یا صرف احادیث کو نسبت کر کے ہے، اس میں تراجم اور اجتہادی جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے یہ اصح الکتب نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ یہ دیکھو بخاری کے شروح میں دو شرح بہت مشہور ہیں، عمدۃ القاری، فتح الباری۔ آپ احناف ترجیح دیتے ہیں عمدۃ القاری کو، لیکن شرح ابن حجر کی فتح الباری بہتر ہے۔ فتح الباری ابن حجر نے 25 سال میں لکھی ہے، اور عمدۃ القاری اس نے بدر الدین عینی نے 26 سال میں لکھی ہے۔ تو ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری پر جتنے اعتراضات کیے ہیں لوگوں نے، سب کا جواب دینا شروع کیا۔ بعض ایسے اعتراضات ہیں ان کا جواب ممکن نہیں تھا۔ میں ایک جملہ تو ابن حجر نے مقدمہ میں، فتح الباری کے مقدمہ میں ایک جملہ بولا ہے، وہ جملہ بہت اچھا ہے۔ جب بھی کوئی بڑے سے غلطی ہوتی ہے تو آپ وہ جملہ یاد کریں، وہ جملے استعمال کریں۔ آپ یاد کرتے ہیں تو میں وہ جملہ آپ کو بتاؤں گا، 2 جملے بتاتا ہوں، 2 جملے۔ ایک جملہ یہ لکھا ہے ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں، اعتراضات کا جواب دے کر بعض راوی ایسے ہیں جواب نہیں ہو سکتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اس نے کہا لکل جواد کبوۃ، ایک جملہ یہ ہے لکل جواد کبوۃ، اعتراضات دے کر عاجز آیا تو کہا لکل جواد کبوۃ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہر تیز رفتار گھوڑے کے لیے ٹھوکر ہوتی ہے۔ امام بخاری تو بہت بڑا ہے لیکن ٹھوکر سے خالی نہیں ہے۔ اس مقدمہ میں دوسرا قول عبداللہ ابن مبارک کا نقل کیا ابن حجر نے، وہ قول یہ ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے قال ابن معین لست اعجب ممن يحدث فيخطأ انما اعجب ممن يحدث فيصيب۔ یحییٰ بن معین نے کہا میں تعجب نہیں کرتا ہوں اس شخص سے کہ احادیث بیان کرے اور خطائی کرے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، محدثین سے فقہاء سے خطائی واقع ہوتی ہے۔ عجیب بات اور ہے انما اعجب ممن يحدث فيصيب، تعجب اس سے ہے کہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور خطا نہ ہو، حدیث بیان کرے اور خطا نہ ہو یہ عجیب ہے، حدیث بیان کرے اور خطا ہو یہ کوئی عجیب نہیں ہے، یہ بہت ہوتے ہیں۔ بخاری کا ختم حوائج کے لیے، مصائب کے لیے بہت مجرب ہے، لیکن لوگ سننے والے پھر کہتے ہیں کوئی مصائب میں مبتلا ہو خدا کے لیے بخاری کا ختم پڑھیں۔ ایک عالم کہتا ہے کہ ہم نے 120 حوائج کے لیے بخاری کا ختم پڑھ لیا، اللہ نے سب پوری کی۔ بخاری کا ختم آج ممکن نہیں ہے، وہ ختم میں شرائط ہیں، ایک حرف بھی نہ چھوڑو، اعراب بھی صحیح پڑھو، حرکات بنائے بھی صحیح پڑھو، اور راویوں کا نام بھی صحیح پڑھو۔ راویوں کے نام میں بھی کدھر صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی شیخ الحدیث بھی، شیخ الحدیث ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے بہت مجرب۔
یہ اس کتاب کی کرامت ہے۔ ابھی امام بخاری آخری جو باب میں درس شروع کرتا ہوں، آخری جو باب قائم کیا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ باب میں، تو میں نے پہلی آپ کو بتایا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ سے کتاب الرد علی الفرق الباطلہ ہے۔ ابھی اختصار کرتا ہوں۔ اور فرق باطلہ میں ایک معتزلہ بھی ہیں، وہ معتزلہ بدبخت ہے، عذاب قبر کے منکر، رؤیت باری تعالیٰ کے منکر، وزن الاعمال کے بھی منکر۔ آپ کوئی نماز حج روزہ عمرہ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ثواب کے لیے کہتا ہے، وہ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، سطحی علم ہے، سطحی علم، تو ان کی تردید کرتا ہے۔ تم وزن الاعمال کا انکار کرتے ہو، قرآن سے وزن الاعمال ثابت ہے، قرآن سے وزن الاعمال ثابت ہے۔ یہ آخری باب وہ قائم کیا، اس کے معتزلہ کی تردید ہو گئی۔ ایک دوسرا، امام احمد بن حنبل کی تردید نہیں ہے، حنابلہ کی تردید کرتا ہے امام بخاری کہ حنابلہ بعد میں اتنا غلو کیا حنابلہ نے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے، پورے اہل سنت والجماعت موافق ہیں۔ ابھی وہ قصے نہیں کرتا ہوں، لیکن حنابلہ نے تعصب کر کے غلو کر کے جو قرآن پڑھتا ہے قاری کا تلفظ اس کو بھی قدیم کہا یہ بھی مخلوق نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ کاغذ اور سیاہی کو بھی کہا یہ بھی قدیم ہے۔ تو امام بخاری نے کہا بھائی قاری کی آواز، قاری کی تلاوت یہ قاری کا عمل ہے، اور بندہ کا جو بندہ حدیث تو عمل بھی حدیث ہے۔ تو متاخرین حنابلہ کی تردید کرتا ہے کہ تم تلفظ بالقرآن کو قدیم کہتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک تیسرا غرض یہ ہے امام بخاری کا کہ یہ 2 جلدوں میں جتنے احکام ہیں ان پر آپ نے عمل کیا تو قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی 1 2 3 4 کس کے اعمال زیادہ ہیں، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، وزن میں جس کا عمل زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ ابھی وزن کب ہوگا؟ پورا حساب کتاب دینے کے بعد آخر میں وزن ہوتا ہے، وزن الاعمال۔ یہ وزن الاعمال وہ ترازو ہے، تو اس ترازو میں کون ڈالتا ہے؟ عزرائیل، اور نگرانی کرتا ہے جبرائیل۔ ابھی وہ ترازو ہے یا نہیں، کس چیز سے بنا ہے، ان چیزوں میں نہ پڑیں، جس چیز کی تفصیل شارع نے نہیں کیا اس کو مجمل چھوڑیں، واللہ عالم ہے ابھی ہے یا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وزن الاعمال کا باب کیا؟ باب قول اللہ تعالیٰ، یہ باب ہے اللہ کے اس قول کے بیان میں۔ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ، یہاں میں مختصر آپ سے کہتا ہوں، یہ آیات ذکر کیا تو باب قول اللہ ہے۔ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ، یہ نزعو متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، ہم رکھیں گے، تو اللہ واحد لا شریک ہے، ہم کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض کہتے ہیں یہ جمع تعظیم کے لیے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ ہر کام فرشتوں کے ذریعہ سے کرتا ہے اس لیے نازعو کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ جہاں بھی قرآن میں حدیث میں اللہ کے لیے جمع کا لفظ مستعمل ہوتا ہے وہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، تو کیا کہیں گے؟ واللہ عالم بمرادہ۔ مخلوق کا علم بہت محدود ہوتا ہے، مخلوق اور تو کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا علم بھی محدود ہے۔ یہ مولانا روم کہتا ہے نا، علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند، علم موشی کیب ودے ارجمان۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب کے بارے میں بند ہوا تو اور تو غیر نبی چوہوں کی طرح ہیں، ان کا کیا علم ہوگا؟ علم محدود ہوتا ہے، مخلوق کا علم محدود ہے، غیر محدود علم اللہ کا ہے۔ تو واللہ عالم بمرادہ کہو۔ یہ موازین جمع آیا ہے، موزون کا جمع ہو تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہے، کیونکہ موزونات بہت ہیں تو موازین جمع آیا۔ اگر میزان کا جمع ہو، میزان بھی واقعی زیادہ ہوں، دیوبندیوں کے لیے الگ میزان ہو، بریلیوں کے لیے الگ، اہل حدیث کے لیے الگ ہو، تو پھر بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میزان ایک ہو اور لفظ جمع کا استعمال ہوا تو اعتراض ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جمع تعظیم کے لیے ہے، یا اعمال بہت ہیں، ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، یا اشخاص کے اعتبار سے ہے۔ ابھی وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اشخاص کا وزن ہوگا، اشخاص کا وزن۔ تو جس میں ایمان
قوی ہے وہ وزنی ہوگا، جس میں ایمان کم ہے وہ وزنی نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اعمال کا وزن ہوگا، اعمال مجسم ہو کر۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے جو اس کا مدینہ کا شیخ الحدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا۔ آپ سے کوئی پوچھے، آپ کہیں کہ تینوں کا وزن ہوتا ہے۔ معاشر کا لمبا دین ہے، بڑا میدان ہے، کبھی آدمی کا وزن ہوگا، کبھی صحائف کا، کبھی اعمال کا، ٹھیک ہے۔ یوم القیامہ، قیامت اس لیے کہتے ہیں اس دن میں حساب کے لیے، اپنا عمل نامہ کے لیے سب کھڑے ہوں گے، اس لیے یوم القیامہ کہتے ہیں۔ اور اس کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، افسوس کا دن۔ ہر آدمی جنتی ہے وہ بھی افسوس کرتا ہے قیامت کے دن، جو دوزخی ہے وہ بھی افسوس کرتا ہے۔ یوم التغابن اس لیے کہتے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا غیر نبی کہ وہ افسوس نہ کرے۔ نیک آدمی افسوس کرے گا کہ میں نے عمل تھوڑا زیادہ کیوں نہیں کیا۔ شہید افسوس کرے گا کاش میں عالم ہوتا، یہ علماء کا کتنا درجہ ہے۔ اور کافر افسوس کرے گا میں مسلمان۔ یوم التغابن بھی کہتے ہیں، قرآن میں اس کے بہت نام ہیں۔ یوم القیامت، اچھا یوم القیامت کے دن ترازو رکھیں گے۔ اچھا قسط میں آسان بتاؤں گا۔ قسط مفعول لہو ہے، معنی انصاف کے لیے ترازو رکھے گا۔ فی یوم القیامہ معنی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں انصاف کے لیے ترازو رکھے گا۔ یوم القیامت میں ہوا وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم۔ دیکھو ابھی حنابلہ کی تردید، بنی آدم کا اس میں امام بخاری نے ساپور میں بھی پڑھا، اس میں مبتلا۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، بنی آدم کے اعمال، افعال نہیں اعمال، فعل عام ہے، قص اختیاری غیر اختیاری، عمل اختیاری ہوتا ہے، فعل عام ہے دائمی ہو یا نہ ہو، عمل اس میں مستعمل ہوتا ہے دائمی ہو۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم، بنی آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ، قول عمل کے بعد ذکر کیا ہے۔ قول عمل کے بعد کیوں ذکر کرتا ہے؟ اہتمام کے لیے۔ یہ زبان چھوٹی سی ہے، اس کا شر بہت بڑا ہے۔ اس زبان سے کلمہ کفر کہا کافر ہوتا ہے، اس زبان سے کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیا مسلمان ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور حنابلہ یہ نہیں مانتے تھے، یہ قرات جو ہے اس کا وزن ہوگا نہیں مانتے تھے، تعصب کیا، غلو کیا۔ یاد رکھیں اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، یہ حق پرست لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے 8 گروپ ہیں، 8، چاروں مذاہب بھی ہیں اور بھی ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا شعار، اہل السنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ کوئی غلو کرتا ہے یہ اہل سنت سے نہیں نکلے گا، لیکن اہل سنت والجماعت میں کبھی بھی غلو اور تشدد نہیں ہوتا ہے، اور کبھی بھی بلا دلیل بات نہیں ہوتی ہے، مدلل بات کرتے ہیں، اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری معتدل تھا، ان کو حق بھی نہیں چھپایا، ان کو بتایا۔ اچھا وقال مجاہد القسطاس العدل، قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن میں آتا ہے قسطاس لفظ، بالرومی ہے، رومی زبان میں، ابھی لمبا نہیں، رومی زبان میں قسطاس کس کو کہتے ہیں؟ عدل، انصاف کو۔ تو قرآن میں آیا ہے، قرآن میں رومی زبان کس طرح آیا؟ قرآن تو عربی ہے۔ تو علماء نے بہترین جواب دیا ہے، یہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، جلال الدین سیوطی، عربی کو عربی اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر اعراب جاری ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ عربی زبان میں ملا کر اس پر اعراب جاری کریں، الف لام داخل کریں، وہ عربی شمار ہوتا ہے۔ یا قرآن کو عربی اس لیے کہا گیا ہے، اسلوب عربی ہے، یا اکثر لغات عربی ہیں۔ اور اس سے بھی آسان جواب یہ ہے، یہ توافق، 2 لغت برابر ہو گئی ہیں۔ رومی میں بھی قسطاس مستعمل ہوتا ہے، عربی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، دونوں زبانوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط مصدر ہے مقسط کا، ایک مزید ایک مجرد۔ پہلی میں نے آپ کو کہا ہے، پہلی پڑھایا ہے، حسبن حسبہ سے مشتق ہے، وجہن مواجہہ سے، رعدن ارتعاد سے مشتق ہے۔ بخاری نے پہلی کہا ہے، میں نے آپ کو نشاندہی کی تھی، وہ اللہ کا بندہ مزید مجرد سے مشتق ہوتا ہے،
امام بخاری بار بار کہتا ہے وجہ مواجہت سے، راد ارتعاد سے، حسب حسبہ سے، اور ادھر کہتا ہے کہ قسط مقصد سے، مجرد مزید سے کس طرح مشتق ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ من قبیل اشتقاق المجرد من المزید ہے، من کبھی مجرد مشتق مزید سے ہوتا ہے، من مزید کے زوائد حذف کر کے وہ مجرد چھوڑ دیں تو اس کو مشتق کہتے ہیں۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ مقصد کا معنی ظاہر تھا تو قصد کا معنی ظاہر کرنے کے لیے۔ قصد اور قصد میں بھی فرق کرتے ہیں، قصد ظلم کو کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ لغت مشترک ہے، قصد اور قصد دونوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اچھا، وَهُوَ الْعَادِلُ، مقصد عادل کو کہتے ہیں، ایک قاصد ہے فَهُوَ الْجَاهِرُ، وہ جاہر ظالم کو کہتے ہیں۔ آگے سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمہ سے مراد ورنہ حبیب کلمہ نہیں ہے، الکلمۃ لفظ و ظلمان مفرد نہیں ہے، کلمہ سے جملہ مراد ہے۔ دو جملے ہیں تام، دو جملے ہیں، دو کلام ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، وہ حبیب فاعل بمعنی المفعول، وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، وہ دو جملے اللہ کو محبوب ہیں، مانا ان کا قائل اللہ کو محبوب ہے، سمجھ میں آیا؟ اور وہ میزان میں وزنی ہیں، زبان سے پڑھنے میں آسان ہے، پڑھنے میں آسان، وزن میں زیادہ، اور وہ کلمات پڑھنے والا رحمان کو محبوب ہوتا ہے، وہ کلمات یہ ہیں۔ ابھی میں وہ ذکر نہیں کروں گا، آپ کو یہ کہتا ہوں فاعل بمعنی المفعول ہو، موصوف ذکر ہو تو وہاں تذکیر اور تانیث علی السویہ ہوتے ہیں، تا نہیں لاتے ہیں، تو یہاں حبیبتن تا کیوں آیا؟ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، الاشباہ والنظائر جو نحو میں کتاب ہے جلال الدین السیوطی کی، اس میں لکھا ہے یہ تا 10 قسم کا ہے، 10 قسم کا تا ہے، ایک تا تانیث کا ہے۔ تو ہمارا تجربہ نہیں ہے، تو ہم نے جہاں بھی تا دیکھا تو ذہن جاتا ہے یہ تا تانیث ہے، ہر تا تانیث کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ تا نقل کے لیے ہے، یہ کہو آسان، یا کہو یہ تسویہ جو ہے مفرد میں ہے، تثنیہ میں نہیں ہے، یا کہو چلو تثنیہ میں بھی آتا ہے، یہاں ثقیلتان اور خفیفتان میں تا آتا تھا قانوناً، حبیبتان بھی قرب جوار کی وجہ سے اس میں بھی تا آیا۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یاد رکھیں یہ سبحان اللہ بھی فعل کے معنی میں ہے، حمد بھی فعل کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہے وسبح اللہ، وسبح اللہ، وسبح اللہ معنی میں اللہ کو پاک کرتا ہوں، پاکی کی طرف منسوب کرتا ہوں، پاکی کی طرف اللہ کی نسبت کرتا ہوں، اللہ سارے نقائص سے پاک ہے۔ اس میں اشارہ ہے صفت جلال، صفت جلال من صفات سلبیہ کی طرف۔ حمد یہ بھی احمدوں کے معنی میں ہے، اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں یا اور تعریف کرتا ہوں، وہ حمد تعبیر ہے صفات وجودیہ صفات ثبوتیہ سے، اور صفات سلبیہ صفات عدمیہ ان سے تعبیر اس کے ساتھ کیا ہے، کیا ہے اس کا سبحان کے ساتھ کیا ہے۔ تو سبحان مقدم کیوں کیا؟ یہ اس میں تخلی ہے، تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے، اس لیے دفع المضرات مقدم ہے جلب المنفعات سے۔ تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے وسبح اللہ، میں اللہ کو پاک کرتا ہوں نقائص سے، وبحمدہ میں اللہ کا حمد بیان کرتا ہوں، وہ عطفہ ہوا یا وہ حالیہ ہو، وسبح اللہ متلبسا بحمدہ، وہ عطفہ ہو تو یہ بھی فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ مع کے معنی میں ہے، یہ کیسا وہ ہے؟ یاد رکھیں ہلین کافیہ کا ایک شرح ہے، ہلین نام ہے، کوستانی زبانی یاد کرتے ہیں، اس ہلین نے لکھا ہے بعض حروف میں وہ 14 قسم کا ہے، 14 قسم کا وہ ہے، تو 14 قسم کا وہ ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے جہاں بھی وہ آیا تو ہم کہتے ہیں عاطفہ ہے، معطوف علیہ ڈھونڈتے ہیں، ہر وہ عاطفہ نہیں ہوتا ہے، ہر سرگیلی شاگل بھی نہیں ہوتا ہے، ہر تا تانیث کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو معنی وہ بحمدی، تو یا معنی یہ اللہ
اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں بحمدہ، اللہ کی توفیق سے، سبحان اللہ ہے، پھر سبحان اللہ ذکر کیا۔ کیوں سبحان اللہ 2 دفعہ کیوں ذکر کیا؟ سبحان اللہ میں شرک کی تردید ہے، شرک کی تردید کی لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اٹھے گا، یہ کوئی کہے گا یہ انبیاء کا گستاخ ہے، کوئی کہے گا یہ اولیاء کا گستاخ ہے۔ آپ کہیں گے اولیاء بھی حق، کرامت بھی حق، نبی بھی حق، معجزہ بھی حق، لیکن اللہ کو پکارو، وہ کہیں گے دیکھو گستاخ ہے اولیاء کا، وہ لوگ خلاف کرتے ہیں۔ تو تاکید کے لیے سبحان 2 دفعہ ذکر کیا، نفی شرک کے لیے۔ حمد میں کوئی خلاف نہیں کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، لطیف کریم ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔ جب کہا کہ لا الہ الا اللہ، شرک کی نفی کی، تو اختلاف کرتے تھے۔ تو 2 دفعہ تاکید کے لیے ذکر کیا۔ عظیم، عظیم اس کو کہتے ہیں، عظیم اس کو کہتے ہیں جو اس کے ساتھ لائق نہیں ہے، ما لا یلیق سے۔ یہ حاشہ میں ادھر یہ 5 نمبر حاشہ ہے، یہ حاشہ بھی آپ کو نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ یہ حاشہ 5 نمبر حاشہ میں آگے کہتا ہے انہ شامل لسلب ما لا یلیق بہ۔ عظیم لفظ شامل ہے، اللہ کے ساتھ جو چیزیں لائق نہیں ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ وہ اثبات ما یلیق بہ، جو اللہ کے ساتھ لائق ہیں، ثابت کرنا لائق ہے، اس کو بھی شامل ہے۔ مانا صفات وجودیہ اور صفات سلبیہ دونوں کو عظیم لفظ شامل ہے، اس لیے عظیم کہا۔ یا رحمان میں پہلی وہ رغبت ہے، رغبت ہے، رجا امید ہے۔ عظیم ذکر کیا تخفیف کے لیے، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا۔ زیادہ باتیں اور نہیں آتی ہیں، میں ٹھیک بھی نہیں ہوں، اب یہ بات یاد رکھیں۔ میں آپ کو، یہ دور ہے فتنوں کا، میں آپ کو کچھ کتابوں کا نام دیتا ہوں آسان آسان، ان کا مطالعہ آپ فرض نماز کی طرح کریں۔ ایک شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب ہے مقام امام ابی حنیفہ، آپ اہل علم اس کا حرف بحرف مطالعہ کریں، ورنہ آپ غیر مقلدت کے فتنے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، میں نہیں بچ سکتا ہوں، وہ شیعوں کے اعتراضات یاد کی ہیں انہوں نے، وہ ہمیں نہیں آتے ہیں۔ ایک علماء سو علماء حق پہچاننے کے لیے، اپنے کو پہچاننے کے لیے، احیاء العلوم میں اول جلد میں کتاب العلم ہے، اس میں کتاب العلم میں 7 باب ہیں، وہ 7 باب کا مطالعہ ضرور کریں، فرض کی طرح کریں۔ اور ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنت کا مطالعہ ضرور کریں، اشرف علی صاحب کے خطبات کا مطالعہ ضرور کریں۔ اپنا نحو میں کمزوری دور کرنے کے لیے اشمونی کا مطالعہ ضرور کریں، اشمونی جو الفقہ کا شرح ہے، تو اس سے نحو کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور منہاج السنت کا مطالعہ کریں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، اور اس کتاب کا بھی۔ باقی شوق ہے، پہلے لوگوں کا شوق تھا، اتنا شوق تھا کہ بالکل لوگوں کو، علماء کو بالکل دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری ایک بات کرتا ہوں، میرا شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب فرماتے تھے، لیاقت علی خان جب شہید ہوا تو ہم نے ایک بزرگ عالم دین سے کہا حضرت دعا کریں، لیاقت علی خان شہید ہوا، اس نے دعا کی، ہم نے آمین کہا، دعا ختم ہو گئے تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بزرگ کون تھے؟ میں نے کہا حضرت یہ تو پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ کہا مجھے پتہ نہیں۔ مطلب علم میں اتنے مستغرق تھے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے۔ ابھی بچہ سے پوچھیں، یہ چھوٹے میرے پوتوں سے پوچھیں پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، یہ کہے گا کھلاڑی ہے، روزانہ کھیلتا ہے، مہنگائی کرتا ہے، بچہ بھی پہچانتا ہے سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سب کو، میں چند الفاظ کہتا ہوں پھر مستقل دعا ہوگی۔ اللہ یہ پچھلے سال اس بخاری کے درس میں میرا ایک مخلص ساتھی سلطان مبارک صاحب جو طلباء اور مولویوں کا خادم تھا، وہ بھی زندہ تھے، اس کو چھوڑیں ہو بھائی، اس سال نہیں ہے، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جتنے لوگوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری کریں۔
اس حاضرین مجلس میں جس کی بھی جو بھی شرعی حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے۔ اور میرا ایک دوست ہے حاجی فیاض انگلینڈ میں ہے، اس کا ایک پوتا ہے زین نام ہے، بلڈ کینسر ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ صحت دے۔ حاجی فیاض بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو بھی صحت دے۔ ہمارا امیر صاحب سعید ہدایت اللہ شاہ صاحب یہ بھی کچھ کمزور ہیں، پچھلے دنوں میں وہ بیمار بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت کاملہ دے دے۔ ہمارا شیخ الحدیث عبد الغفور صاحب کی بھی صحت کچھ کمزور ہے، اس کی صحت کے لیے بھی میں بھی بیمار ہوں۔ تو جتنے لوگوں کی جو شرعی حاجت ہے اللہ پوری کرے۔ اور خوش قسمت میں کہتا ہوں وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے خرچہ سے یہ پڑھتے ہیں اب مولوی بنتے ہیں، خوش قسمت لوگ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کاروبار اور عمر میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی پریشانیوں سے بچائے۔ ابھی دستار بندی ہوگی، پھر دعا ہوگی، ایک بھی نہ جائے۔ اور یہ میرا 3 حج میں میرا ساتھی تھا، یہ جو بیٹھا ہے حاجی جیلانی صاحب، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اس کو بھی کامل صحت دے دے۔ ہمارا دوست حاجی عبداللہ صاحب تھا، یہ توہا مسجد والا، وہ بھی وفات ہوا پہلے سال، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے۔ جتنے لوگ بیمار وہ مر گئے ہیں اس سال میں، اللہ سب کی مغفرت نصیب فرمائیں۔ اور یہ مولوی عثمان صاحب کا والد صاحب تھا، ہمارا بہت قریبی دوست تھا، اللہ اس کی بھی اور سب کی مغفرت نصیب فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس سال دیکھو جگہ نہیں ہے، کھڑے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال وہ ختم بخاری تک اس مسجد کی توسیع ہوگی۔ کچھ لوگوں نے زمین دی ہے مدرسہ مسجد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں عمر میں برکت ڈالے، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ اگلے سال آپ کو بہت جگہ ہوگی، کوئی زندہ ہوا تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا ہوگی، سب بیٹھے، کوئی بھی نہ جائے، وہ مقصد ابھی ہے، مقصد دعا میں ہے، کوئی بھی نہ جائے۔ تمام حضرات سے وہ بیٹھے۔ علماء سے گزارش ہے، اپنے جامعہ کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ دستار بندی کے عمل میں شریک ہوں۔